عظیم مغل شہنشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر کی حکومت میں کاشی بنارس میں ایک پنڈت کی لڑکی تھی جس کا نام شکنتلا تھا۔ اس لڑکی کو ایک مسلمان ظالم سپاسالار نے اپنی ہوش کا شکار بنانا چاہا اور اس نے شکنتلا کے باپ سے کہا کہ اپنی بیٹی کو ڈولی میں سجا کر میرے محل پر 7 دن میں بھیج دینا۔ پنڈت نے یہ بات اپنی بیٹی سے کہی اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اور پنڈت کی بیٹی نے کہا کہ 1 ماہ کا وقت لو، کوئی راستہ نکل جائے گا۔ پنڈت نے سپاسالار سے جا کر کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں 7 دن میں سجا کر لڑکی کو بیچ سکوں، مجھے 1 ماہ کا وقت دو۔ سپاسالار نے کہا ٹھیک ہے، 1 ماہ کے بعد بھیج دینا۔ پنڈت نے اپنی لڑکی سے جا کر کہا وقت مل گیا ہے اب۔ لڑکی نے مغل شہزادے کا لباس پہنا اور اپنی سواری کو لے کر دہلی کی طرف نکل گئی۔ کچھ دنوں کے بعد دہلی جا پہنچی۔ وہ دن جمعے کا دن تھا، اور جمعے کے دن اورنگزیب عالمگیر نماز کے بعد جب مسجد سے باہر نکلتے تو لوگ اپنی فریاد ایک خط میں لکھ کر مسجد کی سیڑھیوں کے دونوں طرف کھڑے رہتے، اور اورنگزیب عالمگیر وہ خط ان کے ہاتھ سے لیتے جاتے اور پھر کچھ دنوں میں فیصلہ فرماتے۔ وہ لڑکی جس کا نام شکنتلا تھا وہ بھی اس قطار میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا اور لڑکے کا لباس پہنا ہوا تھا۔ جب اس کے ہاتھ سے خط لینے کی باری آئی تب اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ہاتھ پر ایک کپڑا ڈال کر اس کے ہاتھ سے خط لیا۔ تب وہ بولی شیخ محترم، میرے ساتھ یہ ناانصافی کیوں؟ سب لوگوں سے آپ نے براہ راست طریقے سے خط لیا اور میرے پاس سے ہاتھ پر کپڑا رکھ کر۔ تب حضرت اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا کہ اسلام میں غیر محرم کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تو لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ اس کے بعد شکنتلا بادشاہ کے ساتھ کچھ دن تک ٹہری اور اپنی فریاد سنائی۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اس سے کہا بیٹی تو لوٹ جا، تیری ڈولی سپاسالار کے محل پہنچے گی۔ اپنے وقت پر شکنتلا سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کیا۔ وہ اپنے گھر واپس آئی اور اس کے باپ پنڈت نے پوچھا کیا ہوا بیٹی؟ تو وہ بولی ایک ہی راستہ تھا، میں ہندوستان کے بادشاہ کے پاس گئی تھی لیکن انہوں نے بھی ایسا ہی کہا کہ ڈولی اٹھے گی، لیکن میرے دل میں ایک امید کی کرن ہے، وہ یہ ہے کہ میں جتنے دن وہاں کے بادشاہ نے مجھے 15 بار بیٹی کہہ کر پکارا تھا، اور ایک باپ اپنی بیٹی کی عزت نیلام نہیں ہونے دے گا۔ پھر وہ دن آیا جس دن شکنتلا کی ڈولی سج دج کے سپاسالار کے محل پہنچی۔ سپاسالار نے ڈولی دیکھ کر اپنی عیاشی کی خوشی میں فقیروں کو پیسے لوٹانا شروع کر دیا۔ جب پیسے لوٹا رہا تھا تب ایک کمبل پوش فقیر جس نے اپنے چہرے پر کمبل اوڑھ رکھی تھی، اس نے کہا میں ایسا ویسا فقیر نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں پیسے دے۔ اس نے ہاتھ میں پیسے دیے اور انہوں نے اپنے منہ سے کمبل ہٹایا تو سپاسالار دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اس کمبل میں کوئی فقیر نہیں بلکہ حضرت اورنگزیب عالمگیر خود اس کے سامنے تھا۔ انہوں نے کہا کہ تیرا ایک پنڈت لڑکی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا مسلمان حکومت پر داغ لگا سکتا ہے، اور اب حضرت اورنگزیب عالمگیر نے انصاف فرمایا۔ 4 ہاتھی منگوا کر سپاسالار کے دونوں ہاتھ اور پاؤں باندھ کر مختلف سمت میں ہاتھیوں کو دوڑا دیا گیا اور سپاسالار کو چیر دیا گیا۔ پھر آپ نے پنڈت کے گھر میں ایک چبوترا تھا، اس ٹمٹمانے کے پاس 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی ادا کی اور دعا کی کہ اے اللہ، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے ایک غیر مسلم لڑکی کی عزت بچانے کے لیے انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تب شکنتلا کے باپ پنڈت جی اور کاشی بنارس کے دوسرے ہندو بھائیوں نے اس ٹمٹمانی کے قریب ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام دہنے ڈاکی مسجد رکھا گیا، اور پنڈتوں نے اعلان کیا کہ یہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے انصاف کی خوشی میں ہماری طرف سے اجر ہے، اور سپاسالار کو جو سزا دی گئی وہ انصاف ایک سونے کے تخت پر لکھا گیا تھا جو آج بھی دہنے ڈاکی مسجد میں موجود ہے۔ حضرت اورنگزیب کاشی بنارس کی ایک تاریخی مسجد دہنے ڈاکی مسجد یہ ایک ایسی تاریخ ہے جسے فنون سے ہٹا دیا گیا ہے، لیکن منصفانہ انصاف اور حق پرست لوگوں کے دلوں سے خواہ وہ کسی بھی قوم کا انسان ہو مٹایا نہیں جا سکتا، اور قیامت تک انشاءاللہ مٹایا نہیں جا سکے گا۔ اللہ ہمیں بھی سچائی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔